اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یرید چاہتا ہے اللہ تعالیٰ لیبینا تاکہ بیان فرما دے، کھول کر بیان کر دے، لعلکم تمہارے لیے چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کہ کھول کر بیان کر دے اپنے احکامات تمہارے لیے، ویہدیکم تمہارے لیے، اور چلائے ہدایت دے تمہیں اور ہدایت دے سنانن تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، سنن راہوں پر، الذین ان لوگوں کی راہوں پر، من قبلکم جو تم سے پہلے تھیں، ویتوبا اور اپنی رحمت سے توجہ فرمائے، علیکم تم پر، واللہ اور اللہ تعالیٰ علیم جانتا ہے، حکیم اور بڑا دانا ہے، حکمت والا ہے۔ چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کہ کھول کر بیان کر دے اپنے احکامات تمہارے لیے اور چلائے تم کو ان کامیاب لوگوں کی راہوں پر جو تم سے پہلے گزرے ہیں، اور اپنی رحمت سے توجہ فرمائے تم پر، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا اور دانا ہے۔ واللہ اور اللہ تعالیٰ یرید چاہتا ہے، ان یتوبا کہ توجہ فرمائے، علیکم تم پر، اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اپنی رحمت سے توجہ فرمائے تم پر، وَیُرِیدُ اور چاہتا ہے الذین ان لوگوں کو، یتبعون جو پیروی کرتے ہیں، الشہوات اپنی خواہشات کی، اور چاہتے ہیں وہ لوگ جو پیروی کر رہے ہیں اپنی خواہشات کی، ان تمیلو کہ تم حق سے بالکل، میلن منہ موڑ لو، عظیماً بالکل، اور چاہتے ہیں وہ لوگ جو پیروی کر رہے ہیں اپنی خواہشوں کی کہ تم حق سے بالکل منہ موڑ لو۔ یرید چاہتا ہے اللہ تعالیٰ، ان یخففا کہ تخفیف فرمائے، کم کر دے، ہلکا کر دے، انکم تم سے، اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہلکا کر دے تم سے پابندیوں کا بوجھ۔ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ وَخُلِقَ اور پیدا کیا گیا ہے، الانسان انسان، ضعیفا کمزور، یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو، لا نہ تاکلوا نہ تم کھاؤ، اموالکم اپنے مالوں کو، بینکم اپنے درمیان، بالباطل باطل طریقے سے، ناجائز طریقے سے، الا مگر ان تکونا کہ ہو، تجارتن کہ تمہاری تجارت ہو، ان تراض منکم تم سے، ترادن باہمی رضامندی سے، مگر یہ کہ تجارت ہو تمہاری باہمی رضامندی سے، والا اور نہ تقتلوا اور نہ قتل کرو، نہ ہلاک کرو، انفسکم اپنی جانوں کو، باطل طریقے سے تجارت کر کے غلط مال کھا کر اپنے جانوں پر ظلم نہ کرو، ان اللہ بے اللہ تعالیٰ کان ہے، بکم تم پر، رحیم بڑی رحم فرمانے والا ہے۔ ومن یفعل اور من جو یفعل جو شخص ایسا کرے گا، ذالک یہ، عدواناً سرکشی، و ظلماً اور ظلم، فسوف پس عنقریب وہ کیا ہے، نصلیہا اسے ہم ڈال دیں گے، ہم سلی ڈال دیں گے، نارا آگ میں، اور ہم ایسے لوگوں کو آگ میں ڈال دیں گے، وقانا اور ہے، ذالک یہ، اعلیٰ پر اللہ کے لیے یسیرا بہت آسان ہے، اور یہ کام کرنا اللہ تعالیٰ کے لیے بہت آسان ہے۔ سابقہ آیات میں کثیر تعداد احکام بیان کیے گئے ہیں جن کی پابندی ان لوگوں کے لیے بڑی دشوار تھی، اس لیے تاکیدی طور پر یہ فرما دیا کہ ہم نے ان احکام کی پابندی تم پر بلا وجہ فرض نہیں کی، بلکہ مقصد یہ ہے کہ تمہیں وہ راستہ دکھا دیں جن پر تم سے پہلے انبیاء و صلحاء گامزن رہے ہیں اور دارین کی سعادتوں سے بہر اندوز ہوئے ہیں، اس لیے ان احکام کی پیروی میں تمہاری اپنی سعادت اور بھلائی ہے۔ ان گونا گو اصلاحات نے عرب کے پرانے طرز تمدن و معاشرت میں ایک انقلاب برپا کر دیا۔ اب لڑکیوں کو بھی اپنے بھائیوں کی طرح ورثہ ملنے لگا، عورت اپنے خاوند کے مر جانے کے بعد اپنے ستیلی بیٹے کے رحم و کرم پر نہ چھوڑ دی گئی تھی، بلکہ عدت گزرنے کے بعد اسے اختیار تھا کہ جس سے چاہے نکاح کرے۔ ستیلی ماں سے نکاح کی ممانعت کر دی گئی تھی، زنا کو جرم قرار دے دیا گیا تھا، اور اس کے لیے سنگین سزا مقرر کر دی گئی تھی۔ اسی طرح متعدد ایسے قوانین نافذ کر دیے گئے تھے جو ان کے قدیم رسم و رواج کے سراسر خلاف تھے۔ ایک طبقہ اپنی دیرینہ جہالت سے
اندھی عقیدت کے باعث ان اصلاحات پر آتش زیرپا ہو گیا اور وہ لوگوں کو اسلام سے متنفر کرنے کے لیے ان قوانین کا سہارا لینے لگا۔ اس کے علاوہ یہودی بھی یہ گوارا نہ کر سکتے تھے کہ ان کے نافذ کردہ من گھڑت قوانین میں کسی قسم کا رد و بدل کیا جائے، کیونکہ اس میں ان کی علمی برتری کی حد تک تھی، اور منافقین کا تو محبوب مشغلہ ہی یہ تھا کہ لوگوں کے دلوں میں اسلام کی تعلیمات کے متعلق غلط فہمیاں پیدا کی جائیں۔ یہ سب لوگ مسلمانوں کو احکام الہی سے برگشتہ کرنے کے لیے اپنے اپنے مخصوص حیلے اختیار کرتے۔ اللہ تعالیٰ اس آیات میں مسلمانوں کو ان کے مکر و فریب سے ہوشیار رہنے کی تاکید فرما رہے ہیں۔ علیم و حکیم خدا جو تمہارا اور تمہاری صلاحیتوں کا پیدا کرنے والا ہے، اسے تمہاری فطری کمزوریوں کا خوب علم ہے، اس لیے احکام شرعیہ میں ایسی سختی نہیں رکھی گئی جس کو تم برداشت نہ کر سکو۔ یہ بات کسی ایک قانون سے مختص نہیں بلکہ شریعت اسلامیہ کا ہر قانون اس حقیقت کا آئینہ ہے۔ قصب حلال پر قرآن نے جتنا زور دیا ہے وہ محتاج بیان نہیں۔ ایسے موقع پر قرآن کا انداز بیان بڑا اثر انگیز ہوا کرتا ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ دوسروں کے مال ناجائز طریقوں سے مت کھاؤ، بلکہ فرمایا اپنے مال باطل طریقوں سے مت کھاؤ۔ اس سے یہ حقیقت واضح کرنا مطلوب ہے کہ امت کے کسی فرد کا کسی کا مال پرایا مال نہیں بلکہ اپنا ہی مال ہے۔ اس میں ناجائز تصرف کرنا دھوکہ فریب ہے، اس کو ہڑپ کرنا اپنے آپ سے ہی دھوکہ کرنا ہے۔ ہاں، اگر تم آپس میں تجارت کرو اور تجارت میں کسی کی سادہ لوہے یا مجبوری سے ناروا فائدہ نہ اٹھایا گیا ہو بلکہ فریقین نے راضی خوشی سے لین دین کیا ہو اور اس طرح تمہیں نفع حاصل ہو تو یہ نفع حلال ہے۔ اسلام جس صاف ستھری تجارت کی اجازت دیتا ہے اس کے خد و خال آپ پر واضح ہو جائیں گے۔ اس آیت میں خودکشی کی ممانعت کی گئی اور کسی مسلمان بھائی کو بلا وجہ قتل کرنے سے بھی روک دیا گیا ہے۔ اگر تم کسی مسلمان بھائی کو قتل کرو گے تو اس کا نقصان تمہیں ہی پہنچے گا، تمہاری ہی ایک مومن بہن بیوہ ہوگی، تمہاری ہی ملت کے معصوم بچے یتیم ہوں گے، تمہارے مسلم معاشرہ کا ہی ایک گھر غم و اندوہ کے اندھیروں میں ڈوب جائے گا۔ اس کا ایک اور لطیف معنی بھی کیا ہے، فرماتے ہیں ایسی مذموم حرکتیں اور ذلیل اعمال مت کرو جو لوگوں کی نگاہوں میں تمہیں ذلیل و رسوا کر دیں، کیونکہ یہ ذلت و رسوائی ہی تو نفس کی حقیقی ہلاکت و تباہی ہے۔ سبحان اللہ، کیا لطیف بات کہی ہے۔